بلند آواز سے بارگاہ ختمی مرتبت حصول رحمت کے لیے تلاوت کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ابا الزہرا وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ یا غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، بس غریبم مستمندم بے سر و ساما حقیر، یا محمد حاجی نوشا پاک مارا دستگیر۔ الغیاث اے شاہ رمضان، مرشدی روشن ضمیر، عاجز و لاچار ہستم، بحر حق دستم بگیر، شیئا للہ احمد رضا آتینی، سیدی سردار احمد آتینی۔ نہایت ہی واجب الاحترام، قابل صد تکریم، پیر طریقت، راہبر رشد و ہدایت، جمال شریعت، کمال طریقت، فخر السادات، حضرت قبلہ پیر سید حسنین رضا شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حافظہ اللہ ورعاہ۔ قبلہ فصیح اللسان، مقتدر اور معزز محمد خاور عظیم صاحب زیدہ اقبالہ، دیگر نعت خوانان شیریں لسان، مقتدر اور معزز یاران طریقت، آج مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں۔ شاید آپ سمجھے نہیں میں نے کیوں کہا میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں۔ میں بھی نوشاہی ہوں ماشاءاللہ، اور مجھے نوشاہی ہونے پہ فخر ہے۔ واہ، نوشاہی نسبت بڑی اونچی نسبت ہے۔ نوشاہی ہے نوشا سے، کیا؟ نوشا سے۔ نوشا کسے کہتے ہیں؟ دولہا کو۔ علماء نے لکھا ہے نوشاہت ولایت کا ایک مقام ہے۔ واہ واہ، حضرت حاجی نوشا گنج بخش کا نام تو محمد ہے، نام ان کا محمد ہے، حاجی محمد۔ نوشا آپ کا لقب ہے جو حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو دیا ہے، جو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے آپ کو لقب دیا، وہ ہے نوشا۔ اس کی وجہ تسمیہ پہ دو واقعات ہیں، چونکہ میرا موضوع نہیں، تھوڑا سا عرض کروں گا پھر میں میلاد پاک کی طرف آتا ہوں۔ نوشاہت ایک ولایت کا مقام ہے، اور حضرت حاجی نوشا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ سے پہلے یہ مقام کسی کو بھی نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے آپ اس لیے مبالغہ کر رہے ہو کہ آپ نوشاہی ہو؟
میں ایک اور دلیل پیش کرتا ہوں. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک مقام ہے قیومیت. کیا مقام؟ آپ کو مقام قیومیت ملا ہے. قیوم اول، قیوم دوم، قیوم سوم، قیوم چہارم، قیوم پنجم. خواجہ معصوم صاحب کو قیوم پنجم کہتے ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ والے. اور صوفیاء نے لکھا ہے کہ مقام قیومیت مجدد الفسانی سے پہلے تصوف کی کتابوں میں نہیں ملتا. سب سے پہلے یہ مقام ان پہ کھلا ہے. تو اسی طرح مقام نوشاہت جو ہے سب سے پہلے حضرت حاجی نوشہت گنج بخش رحمت اللہ علیہ پہ کھلا ہے. اور یہ مقام وہ مقام ہے کہ شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام. یہ معراج کی رات جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج نوشہ بنے، دولہ بنے، تو جب آپ واپس پلٹے تو آپ کی ذات رب کی ذات کی مظہر بن چکی تھی، آپ کی صفات رب کی صفات کی مظہر بن چکی تھی، آپ کے اسماء رب کے اسماء کے مظہر بن چکے تھے. وہ جو مقام ہے وہ مقام نوشاہت ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت حاجی نوشہت گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اور مجدد الفسانی کا ایک ہی دور ہے. حضرت مجدد الفسانی شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور حضرت حاجی نوشہت گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا ایک دور ہے. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ ہستی ہے جن کے بارے میں اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ ان کو روزانہ نبی پاک کی زیارت ہوتی تھی. انہوں نے اپنے مکتوبات میں حضرت حاجی نوشہت گنج بخش کی تعریف کی ہے. واہ 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 واہ. شیخ محقق جنہیں کہتے ہیں. اور پریچنگ آف اسلام میں پروفیسر تھامس آرنلڈ نے لکھا ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے، پروفیسر تھامس آرنلڈ علامہ اقبال کے استاذ ہیں. انہوں نے لکھا ہے حاجی نوشہت گنج بخش نے 2 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا ہے. اللہ اکبر. کتنے؟ 2 لاکھ. اللہ اکبر. آج ساڈا منڈا ساڈے کہے نہیں لگتا. قربان جاؤں 2 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے. اور حضرت حاجی نوشہت گنج بخش بڑی علمی شخصیت تھے، محض صوفی نہیں تھے، عالم بھی تھے. امام مالک کے اس قول کا مصداق تھے من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق ومن جمع بینہما فقد تحقق. امام مالک کہتے ہیں جو عالم تو بنا مگر صوفی نہ بنا وہ فاسق ہو گیا، جو صوفی بنا اور عالم نہ بنا وہ زندیق ہو گیا. جس نے ان دونوں کو پا لیا اس نے حق کو پا لیا. اللہ. حضرت حاجی نوشہت گنج بخش بڑے پائے کے کامل درجے کے ولی بھی تھے، عالم بھی تھے اور وہ حق کو پانے والے تھے. اور آپ کے مواعظ پیر نوشو، مواعظ پیر نوشو یہ ایم اے پنجابی پنجاب یونیورسٹی کے سلیبس میں شامل ہے. واہ واہ واہ. تو بڑا یہ علمی گھرانہ ہے. اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد و شاد رکھے. آمین. قبلہ حضرت صاحب کا سایہ مریدوں پر ہم پر تا دیر قائم اور دائم رکھے. آمین. اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. یہ میلاد کا مہینہ ہے اور میلاد کے حوالے سے جو میں نے آیت کو تلاوت کیا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم سے فرمایا محبوب آپ کہہ دو. یا اللہ کیا کہوں؟ فرمایا بِفَضْلِ اللَّهِ اللہ کے فضل کے ساتھ. کیا؟ اللہ کے فضل کے ساتھ. وَبِرَحْمَتِهِ اور اس کی رحمت کے ساتھ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ بولیے. 2. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ.
فَبِذَالِكَ پس اس ایک کے ساتھ. چیزیں پیچھے کتنی آئی ہیں؟ کتنی؟ 2 آئی ہیں. آگے اللہ نے فرمایا اس ایک کے ساتھ. کیوں؟ ان 2 کے ساتھ کیوں نہ فرمایا؟ فرمایا کل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ. کتنی چیزیں ہیں؟ 2. وبرحمتہ فبذالک پس اس ایک کے ساتھ. اب بتاؤ فضل کے ساتھ کہ رحمت کے ساتھ؟ واہ 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 واہ. سوال ہے فضل کے ساتھ کہ رحمت کے ساتھ؟ ایک کے ساتھ نہیں ہے دونوں کے ساتھ ہی. جی ہے دونوں کے ساتھ. تو سوال یہ ہے اس میں اشارہ اللہ نے واحد کیوں لائے؟ اس میں اشارہ واحد کیوں رب تعالیٰ لائے؟ ذالکہ، ابھی گوگل کھولیں ذالکہ لکھیں، نیچے اس کی ہسٹری آ جائے گی کہ ذالکہ جو ہے یہ اسم اشارہ ہے واحد کے لیے آتا ہے. میں مثال دوں، زید اور حامد آئے وہ بیٹھ گیا، جملہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ غلط ہے نا. زید اور حامد آئے وہ بیٹھ گئے، غلط. بیٹھ گئے یا وہ دونوں بیٹھ گئے. ہاں اگر واحد میں استعمال کروں ایسے ہو سکتا ہے زید اور حامد آئے، زید بھی بیٹھ گیا، حامد بھی بیٹھ گیا، حامد بھی بیٹھ گیا. لیکن یہ قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کا اپنا منہج ہے. قرآن پاک میں کئی جگہ پہ ایسے آیا ہے پیچھے چیزیں ہوگی 2، آگے ضمیر لوٹے گی 1. علماء نے لکھا ہے وہ ایک ضمیر پہلے فضل کی طرف لوٹے گی، پھر رحمت کی طرف، رحمت کی طرف لوٹے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے فضل اور رحمت کو جدا جدا تلاش نہ کرتے پھرنا. واہ 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 واہ. کہ تم میرا فضل ادھر تلاش کرو، رحمت تم ادھر تلاش کرو. تمہیں یاد رکھنا قیامت تک جہاں میرا فضل ہوگا وہی میری رحمت ہوگی. سبحان اللہ، سبحان. جہاں میری رحمت ہوگی وہاں میرا فضل ہوگا. اللہ نے مکان دیا، فضل بھی ہے رحمت بھی ہے. اللہ بیٹا دے، فضل بھی ہے رحمت بھی ہے. اللہ مال دے حلال، فضل بھی ہے، بولیے رحمت بھی ہے. والدین کا سایہ ہمارے سر پہ ہو، رب کا فضل بھی ہے رحمت بھی ہے. فرمایا یاد رکھنا فَبِذَالِکَ واحد کا اشارہ اس لیے لایا گیا ہے، فضل اور رحمت کو جدا جدا تلاش نہ کرنا. جہاں میرا فضل ہوگا وہاں میری رحمت ہوگی. تو کہنے دیجئے اللہ نے ایک ذات میں اپنا فضل بھی جمع کیا ہے، اور بھی فضل ہیں اور رحمتیں بھی ہیں، مگر سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت جس ذات میں جمع کی ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. واہ سبحان اللہ. جب عام فضل مل جائے، عام فضل مل جائے، بیٹا ملا، مکان ملا، اچھا ساتھی مل گیا، اچھا دوست مل گیا، اولاد لائق مل گئی، یہ سب فضل. اور فرمایا جب تمہیں عام فضل ملے اور رحمت ملے فَلْيَفْرَحُوا تو تم نے خوش ہو جانا ہے، خوشی کو منانا ہے. مجھے بتاؤ جب عام فضل ملے رحمت ملے تو خوشی منانی ہے، جب سب سے بڑا فضل سب سے بڑی رحمت ملے تو جشن منانا ہے. اللہ اکبر. واہ 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 واہ. سبحان اللہ جناب، سبحان اللہ. یہاں بعد اوقات شیطان جو ہے نا، شیطان ذہنوں میں ایک سوال پیدا کرتا ہے. شیطان ایک سوال پیدا کرتا ہے، تم جو خوشی میں اتنا خرچ کر رہے ہو یہ فضول خرچی ہے، تم نفل پڑھ لیتے. ہے نا سوال؟ شیطان ذہنوں میں یہ سوال پیدا کرتا ہے، وسوسہ ہے شیطان کا. اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو یہ تو فضول خرچی ہے، تم کیا پڑھ لیتے؟ نفل پڑھ لیتے، تم روزہ رکھ لیتے، غریب کی بچی کی شادی کر دیتے. ایک محفل پہ 2-3 لاکھ تو لگ ہی جاتا ہے، تو غریب کی بچی کی شادی کر دیتے، کسی کے گھر آباد ہو جاتا. میں نے کہا اگر قرآن پڑھا ہوتا تو شیطان کے اس وسوسے کا خود بخود علاج کر لیتے.
اب دیکھیے قرآن کی آیت دوبارہ پڑھوں گا، پھر میں میلاد کی طرف آتا ہوں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک، فرمایا جب تمہیں اللہ کا فضل اور رحمت مل جائے، فلیفرحوا، تو تم نے خوشی ایدہ نہیں منائی دی کدہ تسی بول دے ہو۔ سکولے پڑھ دے ہونے سی نا، یاد رکھو نبی دے میلاد تے ایک بندہ افسردہ ہویا، بس ایک کوئی شخص، کون؟ شیطان۔ سکولے پڑھ دے ہونے سی نا اسی، جدوں پیریڈ لگنا دوسرا پیریڈ تے استاد نے آنا نا، لائق جڑے ہوندے سی ہوندے سی خوش، تے نلائق نہ خوش ہوندے سی، او اچھا استاد آ گیا، مر گئے۔ اج بھی لائق امتی نبی دے آن تے خوش وا، تے نلائق اج بھی نہ خوش ہے یا نلائق اج بھی، تے اس واسطے لائق بننا واسی لائق، ساڈے چپ تو کوئی اے نہ سمجھ لوے کہ توجہ، جب میرا فضل مل جائے اور تمہیں رحمت مل جائے، فَلْيَفْرَحُوا، توجہ، تو خوشی کرو، خوشی مناؤ، خوشی کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہوتا نا ہمیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَقُومُوا، تو ہم صرف قیام کرتے۔ صحیح۔ اگر کہا ہوتا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَرْكَعُوا، تو ہم صرف رکوع، ماشاءاللہ رکوع کرتے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَسْجُدُوا، تو ہم صرف سجدہ کرتے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيُزَوِّجُوا، تو ہم شادی کرتے کسی کی۔ اللہ نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا فَلْيَصُومُوا، روزہ رکھو، نہیں، اللہ نے فَلْيَفْرَحُوا کہہ کر خوشیوں کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ اگر اللہ فرماتا فَلْيَسْجُدُوا، تو ہم صرف سجدہ کرتے، فَلْيُصَلُّوا، تو ہم صرف نفل پڑھتے، فَلْيَقُومُوا، تو ہم صرف قیام کرتے، فَلْيَصُومُوا، تو ہم صرف روزہ رکھتے، فَلْيُزَوِّجُوا، ہم صرف غریبوں کی بچیوں کی شادیاں کر دیتے۔ نہیں، رب تعالیٰ نے فَلْيَفْرَحُوا کہہ کر کہ خوشیاں کرو، خوشیاں مناؤ، خوشیوں کے دائروں کو وسیع کر دیا ہے۔ اب اس خوشی میں چاہے کوئی روزہ رکھے، اس خوشی میں چاہے کوئی نفل پڑھے، اس خوشی میں چاہے کوئی قیام کرے، اس خوشی میں چاہے کوئی کسی کی شادی کرے، اس خوشی میں چاہے کوئی محفل منائے، محفل کرے، اس خوشی میں چاہے کوئی نعت خوان بلائے، اس خوشی میں چاہے کوئی قوال بلا کے سرکار کے بارے میں کلام سنے، اب اس خوشی میں چاہے کوئی لنگر پکائے، اس خوشی میں چاہے کوئی جھنڈیاں لگائے، اس خوشی میں چاہے کوئی چراغا کرے، سب کچھ فَلْيَفْرَحُوا میں شامل آ جاتا ہے۔ سب کچھ فَلْيَفْرَحُوا میں بولیے آ جاتا ہے۔ کہنے دیجئے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے میلاد کی خوشیوں کو محدود نہیں رکھا، غیر محدود کر دیا ہے۔ فرمایا تم جو بھی جائز کام کرو گے مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی میں قبول ہی قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، میری آیت ہے کہ میں پہلے آیت کی تفہیم ضروری سمجھتا ہوں تاکہ درس قرآن بھی پورا ہو جائے، اور اس وقت امت کو جتنا قرآن کی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے دور میں کبھی نہ ہو۔ اللہ اکبر، ایسا ہی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، محبوب کہہ دو جب تمہیں اللہ کا فضل اور رحمت مل جائے تو خوشیاں مناؤ۔ خوشی نہ کہہ دیو نا۔ اچھا جی تہاڈی اجازت ہوئے میں بھی ہاتھ چکا لوں، میں ایک باری بسم اللہ جی کہہ دیو کہ خوشی سرکار دی خوشی ہے نا، تو کیا کرو؟ خوشی کرو۔ اچھا مجھے بتاؤ، ہم کوئی بھی خوشی منائیں اپنے گھر میں دنیاوی ہو، اس خوشی پہ خرچ ہوتا ہے؟ جی۔ بچے کی برتھ ڈے آپ کریں، خرچ ہوگا؟
اللہ نے مکان دیا، چٹ شکرانہ ہوتا ہے نا رب کی بارگاہ میں شکرانہ، تو بتاؤ اس پہ خرچ ہوگا؟ بولیے، ہر خوشی پہ کچھ نہ کچھ زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ اللہ کو علم ہے پہلے سے خوشی پہ کیا ہوگا خرچ، فرمایا ہوا خیرم، جو تم خوشی مناؤ گے اس پہ جو خرچ ہوگا، ہوا خیرن، وہ خرچ بہتر ہے، مما، اس میں سے، یجمعون، جسے تم جمع کرتے ہو۔ واہ، قرآن نے پہلے بتا دیا۔ ہمیں لوگ تانا دیتے ہیں تم خرچ کرتے ہو، فضول خرچی کرتے ہو، اگر قرآن پڑھا ہوتا یہ تانا ہماری طرف نہ آتا۔ قرآن کہتا ہے ارے جو تم خوشیوں پہ خرچ کرو گے ہوا خیرن، وہ خرچ کرنا بہتر ہے، مما یجمعون، جسے تم جمع کرتے ہو۔ یعنی تم میلاد پہ جو خرچ کرو گے وہ خرچ اس سے بہتر ہے جڑا بینک چ پیا ہوا ہو، جڑا لاکرز پیا ہوا ہوا، جو جیب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب کے میلاد پہ دل کھول کے خرچ کرو۔ وہ نبی آئے نہ تھے، تاریخ انہیں ڈھونڈ رہی تھی، وہ آ گئے، تاریخ کی نگاہیں اسی وجود مصطفیٰ پہ ٹھہر گئی، وہ آ کے رخصت بھی ہو گئے، تاریخ آج بھی مڑ مڑ کے میرے مصطفیٰ کو تک رہی ہے۔ ماضی، حال، استقبال ایک وجود میں جمع ہو گیا، اور وہ وجود وجود مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہی وجود مصطفیٰ رب کا سب سے بڑا فضل بن کے آیا، وہی وجود مصطفیٰ رب کی سب سے بڑی رحمت بن کے آیا، وہی وجود مصطفیٰ رب کی سب سے بڑی نعمت بن کے آیا، وہی وجود رب کا سب سے بڑا محبوب بن کے آیا، وہی وجود مصطفیٰ سب انبیاء کا امام بن کے آیا، وہی وجود مصطفیٰ دکھیوں کا سہارا بن کے آیا، وہی وجود مصطفیٰ بیچاروں کا چارہ بن کے آیا، وہی وجود مصطفیٰ غم میں ڈوبی ہوئی کائنات کے لیے تسکین بن کے آیا۔ ماشاءاللہ، وہی وجود مصطفیٰ غم میں ڈوبی ہوئی کائنات کے لیے تسکین بن کے آیا، کہ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، اب تو کانٹوں پہ بھی نیند آ جاتی ہے آرام کے ساتھ، کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حسن و جمال میں، جود و نوال میں، خد و خال میں، بال بال میں، کیل و کال میں، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، رخسار میں بڑی تسکین ہے۔ ارے یاد رکھیے، دنیا دار جب تھک جائے تو سو کے تسکین حاصل کرتا ہے، دنیا دار جب تھک جائے تو سو کے تسکین حاصل کرتا ہے، عاشق نبی جب تھک جائے ذکر نبی کر کے فکر نبی میں رو کے تسکین حاصل کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی مدد کن ادرکنی فی سبیلک، یا غوث اعظم دستگیر پیر محمد، آستانہ عالیہ قادریہ نوشاہیہ زندہ باد، ادھا نہیں یار، آستانہ عالیہ قادریہ نوشاہیہ۔ میں نے ایک جملہ بولا ہے، وہ نبی آئے نہ تھے، تاریخ انہیں ڈھونڈ رہی تھی، 10,000 سال تاریخ نے ڈھونڈا ہے۔ کتنے؟ 10,000 سال۔ تاریخ دمشق ابن عساکر کی کتاب ہے، اگر آپ دمشق جائیں، دمشق کے ایک چوک میں ان کا مزار ہے، ارد گرد ٹریفک چلتی ہے، سینٹر میں ان کا مزار ہے، بہت بڑے محدث گزرے ہیں ابن عساکر، 90 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، ایک سیف المارج بھی کتاب آندھی نہیں۔ تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک کی بعثت تک 10,000 سال کا عرصہ ہے۔
ہر نبی نے کہا جب آئے آخری نبی آ رہا ہے، امتوں کو کہہ گئے، انبیاء اعلان کرتے ہیں آخری نبی آ رہا ہے، اب اعلان کر کے انتظار کرتے ہیں یا اللہ وہ نبی کب آئے گا؟ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اسی انتظار میں نبی کب آئے گا۔ دوسرے نبی آئے، اعلان کیا وہ آخری نبی آ رہا ہے، انتظار کرتے کرتے رخصت ہو گئے۔ تیسرے نبی آ گئے، 1,24,000 نبی کم و بیش اور ان کی امتیں مصطفیٰ کریم کا انتظار کرتے کرتے رخصت ہو گئی، اعلان کرتے ہیں، پھر انتظار کرتے ہیں۔ ان کی انتظار کی حد اس دن ختم ہوئی ہے جب آقا نے بیت المقدس میں معراج کی رات ان کو نماز پڑھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے سال انتظار کیا؟ بتاؤ، ہم نے انتظار کیا، سرکار ہمیں مل گئے ہیں، تیرے بختوں پہ قربان جاؤں۔ یاد رکھیے ہر نبی کا وجود ایک آئینہ تھا، اس آئینے میں جمال میرے مصطفیٰ کا تھا۔ ہر نبی کا وجود ایک آئینہ تھا، اس آئینے میں جمال میرے مصطفیٰ کا تھا۔ جس نبی نے بھی اپنی ذات کے آئینے کو دیکھا انہیں اس ذات کے آئینے میں جمال محمدی نظر آیا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میں آئینہ دیکھوں گا مجھے اپنا وجود نظر آئے گا، اپنا آپ نظر آئے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انبیاء کے وجود آئینہ ہو تو وہ آئینہ دیکھے انہیں اپنا اپنا نظر آئے، جمال مصطفیٰ نظر آئے؟ یاد رکھیے ہر آئینے میں عکس اپنا نظر نہیں آتا، ہر آئینے میں عکس اپنا نظر نہیں آتا۔ آپ کار میں بیٹھ جائیں، اس کے دائیں بائیں 2 شیشے لگے ہوتے ہیں، بتاؤ ان میں اپنا عکس نظر آتا ہے؟ اپنی صورت نظر آتی ہے؟ اس میں کیا نظر آتا ہے؟ پیچھے پیچھے کی ٹریفک، پیچھے کا ماحول۔ تو اب پتہ چل گیا آئینے کا قانون کیا ہے۔ آئینہ جس زاویے پہ لگا ہو، آئینہ جس زاویے پہ لگا ہو، آئینے میں اس زاویہ کا عکس نظر آتا ہے۔ کہنے دیجئے کہ سب انبیاء کے وجود ایک آئینہ تھے اور وہ سب آئینے زاویہ محمدی پہ نصب تھے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انبیاء کے وجود ایک آئینہ تھے اور سب آئینے زاویہ محمدی پہ نصب تھے۔ جس نبی نے بھی اپنے کمال کو دیکھا انہیں اپنے کمال میں کمال مصطفیٰ نظر آیا، جس نبی نے بھی اپنے جمال کو دیکھا انہیں اپنے جمال میں جمال مصطفیٰ نظر آیا، جس نبی نے اپنی عزت و حرمت کو دیکھا انہیں اس عزت و حرمت میں حرمت مصطفیٰ نظر آئی، جس نبی نے اپنے معجزے کو دیکھا اس نبی کو اپنے معجزے میں معجزہ مصطفیٰ نظر آیا۔ حضرت داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم لوہے کو پکڑتے تھے تو لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا۔ قوم کہنے لگی حضور ہم لوہے کو آگ میں پگھلاتے ہیں تو وہ پھر پگھل جاتا ہے، پھر ہم اس کو جو چاہتے ہیں مولڈ کرتے ہیں۔ بڑا معجزہ ہے آپ کا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں، لوہا نرم ہو جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم فرمانے لگے ارے میرے ہاتھوں میں تو لوہا نرم ہوتا ہے، وہ نبی جس کے قدموں میں پتھر نرم ہو جائیں گے وہ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر نبی نے میرے نبی کی آمد کا اعلان کیا ہے۔ صرف 2-3 مثالیں دے کے آگے نکلوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، آپ نے عصا مارا پتھر پہ، فن فجرت من حسنتا اشرتا اینا قد علم کل اناس مشربہم۔ قرآن کہتا ہے کہ 12 چشمے جاری ہو گئے۔ کتنے؟ 12۔ اور مفسرین نے لکھا ہے اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہوئے جو زمین سے جڑا ہوا نہیں تھا، علیحدہ تھا، یعنی پانی کا رابطہ زمین سے نہیں ہے۔ قوم حیران ہو گئی، حضور بڑی بات ہے، آپ نے عصا مارا ایک بار 12 چشمے جاری ہو گئے۔
فرمایا ارے کیا کہتے ہو؟ میں پتھر پر عصا مارتا ہوں تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ سنو، جس کی 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہوں گے وہ نبی آ رہا ہے۔ وہ نبی حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم آئے، آپ نے مردوں کو زندہ کیا۔ مردوں سے نکلی ہوئی روح، توجہ، مردوں سے نکلی ہوئی روح کو اللہ کے حکم سے وہ واپس مردے میں ڈال کے اسے زندہ کرتے تھے، اور واقعی بڑا کمال ہے مردے کو زندہ کرنا۔ تو حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے امتی حواری کہنے لگے حضور کمال کا معجزہ ہے کہ آپ نکلی ہوئی روح کو واپس پلٹا دیتے ہیں۔ تو عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم فرمانے لگے ارے جب میں مردے کو زندہ کرتا ہوں تو مردے سے نکلی ہوئی روح کو مردے میں واپس پلٹاتا ہوں۔ سنو، کنکریوں میں نئی روح پیدا کرنے والا آ رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، نکلی ہوئی روح کو پلٹانا کمال ہے کہ نئی روح پیدا کرنا کمال ہے؟ پتھراں چ روح ہوندی ہے؟ بولو۔ مولانا روم میں لکھے نا، ابو جہل آیا کہندا میری مٹھ چ کی آ؟ سرکار نے فرمایا میں دساں کہ اے دسے۔ ابو جہل دا عقیدہ سی نبی نو پتہ نہیں۔ ابو جہل دا کی کیتا سی نبی نو غیب۔ اب دیکھو نا، گلاب دی پتی میری مٹھ چا آپ کو نظر آ رہی ہے؟ گلاب کی پتی آپ سے غائب، اور گلاب کی پتی کے لیے آپ غائب۔ کہندہ میری مٹھ چکی ہے۔ سرکار نے فرمایا میں دساں کہ اے؟ کہندہ اے دسے۔ میرے محبوب کریم نے کی تھی؟ توجہ، تے کنکراں او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا اے، او گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا اے، او پانی تے پتھر ترا جاندا اے۔ میرے محبوب نے توجہ کی۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ کنکریاں جو ہیں وہ کلمہ پڑھنے لگ گئیں۔ پتہ چل گیا غیب، اب یعنی اندر والی کنکریاں ان کے لیے نبی غائب تھا، کنکریوں کو پتہ لگ گیا باہر نبی ہے، تو نبی کو پتہ ہی نہیں اندر کیا ہے۔ علم غیب تو اسے آ جاتا ہے جس پر مصطفیٰ کی نگاہ توجہ ہو جائے، تو مصطفیٰ کے علم غیب کا مقام کیا ہوگا؟ ہر نبی نے میرے مصطفیٰ کریم کا کیا کیا؟ استقبال، اعلان کیا۔ وہ نبی آئے نہ تھے، تاریخ انہیں ڈھونڈ رہی تھی، آ گئے، تاریخ کی نگاہیں اسی وجود مصطفیٰ پہ ٹھہر گئیں، وہ آ کے چلے بھی گئے۔ آج بھی تاریخ پلٹ پلٹ کے مصطفیٰ کو تک رہی ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، سرکار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابھی کنکریوں کو کلمہ نہیں پڑھایا، ابھی چاند کو توڑا نہیں، سورج کو موڑا نہیں، ابھی آپ نے لعاب دہن ڈال کے کھاری کنویں کو میٹھا کیا؟ بولو نہیں۔ آپ کے تذکرے پہلے جاری۔ ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، تذکرے، چرچے، دنیا کا قانون یہ ہے کسی کے تذکرے کے لیے کوئی نہ کوئی کارنامہ چاہیے۔ خبر صاحب جی، تذکرے کسی کے تب ہوتے ہیں جب اس کا کوئی کارنامہ ہو، چرچے تب ہوتے ہیں کارنامہ ہو، یعنی تذکروں کے لیے، چرچوں کے لیے جس کا چرچا یا تذکرہ کرنا ہے اس کا کوئی نہ کوئی کارنامہ ہونا چاہیے۔ مثال دے دیتا ہوں، کھیل پیش کرو گے پہلے تو پھر کھلاڑی کہلاؤ گے، شعر لکھو گے تو پھر شاعر۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ بندہ شعر بھی نہ لکھے اور شاعر کہلوانا شروع کر دے؟ پہلے کھیل پیش کرو گے تو کھلاڑی کہلاؤ گے،
پہلے شعر لکھو گے تو شاعر کہلاؤ گے، قرآن حفظ کرو گے تو حافظ کہلاؤ گے، جہاد کرو گے مجاہد کہلاؤ گے۔ دنیا کی مثال دے دوں، گریجویشن کرو گے تو گریجویٹ کہلاؤ گے۔ پتہ لگ گیا دنیا کا قانون ہے، تذکروں کے لیے چرچوں کے لیے کوئی کارنامہ چاہیے، ذات مصطفیٰ وہ ذات مصطفیٰ ہے، کارنامے سارے بعد میں ہیں، تذکرے پہلے۔ تذکرے بولیے پہلے ہیں۔ جلوے تیرے عام ہو گئے، جلوے تیرے عام ہو گئے، عرش و فرش لوح و قلم تیرے نام ہو گئے، آپ کا دیا جو واسطہ میرے سارے کام ہو گئے، مقتدی ہیں سب انبیاء مصطفیٰ امام ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ سرکار کے میلاد کی بات ہے، حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑی جلدی سے میں چل رہا ہوں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حتیم کعبہ میں سو رہا تھا، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کعبہ میرے مکان کی طرف جھک رہا ہے۔ اللہ اللہ، کعبہ میرے مکان کی طرف جھک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ محدث ابن جوزی حضور غوث پاک کے ہم اثر ہیں، اور 25 لاکھ بندہ ان کے ہاتھ میں طائب ہوا ہے۔ اللہ اکبر، 25 لاکھ۔ محدث ابن جوزی غوث پاک کی محفل اور مجلس میں بھی آتے تھے۔ انہوں نے لکھا ہے وَاحْتَزَّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ طَرَبًا، مصطفیٰ پیدا ہوئے کعبہ رقص میں آ گیا ہے۔ مکے چار چفیرے پکار پہ گئی، دنیا اتے اج در یتیم آیا، کعبہ میں کیا ٹیکیا بت ڈگ پہ ویکھن پوترے نو ابراہیم آیا۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کعبہ میرے مکان کی طرف جھکتا ہے۔ آپ کو علم تھا کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اٹھا، سیرت حلبیہ میں لکھا ہوا ہے، بات بڑی نازک ہے اس لیے حوالہ میں نے پہلے دیا، سیرت حلبیہ میں لکھا ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میرے قدم کشاں کشاں میرے گھر کی طرف اٹھتے چلے گئے، قریب تھا کہ میں حضرت سیدہ آمنہ کے حجرے کے پاس پہنچتا، مگر میرے قدم اور بوجھل ہو گئے، میں رک گیا۔ میرے کانوں میں آواز آئی عبد المطلب پہلے عرشیوں کو زیارت کر لینے دو، فرشیوں کی باری بعد میں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر میں رکا، پھر افاقہ ہوا تو جب میں چلا اندر گیا، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں ابا جان اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، بیٹا بھی بے مثال دیا ہے۔ میں نے پوچھا آمنہ تو نے کیسے کہا بیٹا بے مثال ہے؟ عرض کی ابا جان جب اس بچے کی ولادت ہوئی تو میرے کان میں آواز آئی آمنہ اس کا نام محمد رکھنا۔ بچے ہمارے بھی ہوتے ہیں، سبھی کے ہوتے ہیں، دادا نام رکھتا ہے، باپ نام رکھتا ہے، دادی نام رکھتی ہے، پیر صاحب نام رکھتے ہیں، استاد نام رکھتے ہیں، مصطفیٰ پیدا ہوئے نام رب نے خود رکھا ہے۔ اچھا سرکار خود نے خود فرمایا آسمان پہ میرا نام احمد ہے، زمین پہ میرا نام محمد ہے۔ ایک نقطہ عرض کر کے آگے نکلوں گا، آسمانوں پہ میرا نام احمد، زمین پہ میرا نام محمد۔ مجھے بتاؤ زمین پہ احمد کیوں نہ رکھا، آسمانوں پہ محمد کیوں نہ رکھا؟ آسمانوں پہ نام احمد، اسمی فی السماء احمد و اسمی فی الارض محمد و اسمی فی الانجیل احمد و اسمی فی القرآن محمد۔ فرمایا انجیل میں میرا نام احمد ہے، قرآن میں میرا نام محمد ہے، زمین پہ میرا نام محمد ہے، آسمانوں پہ میرا نام احمد ہے۔ علماء نے یہاں ایک بڑا پیارا لطیف سا نقطہ بتایا ہے، وہ کہتے ہیں اس لیے آسمانوں پہ نام احمد رکھا، احمد ہے اسم تفضیل، اس کو انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری، بیوٹیفل، مور بیوٹیفل، موسٹ بیوٹیفل،
یا بگ، بگر، بگیسٹ۔ بگیسٹ جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اس کو عربی میں اس میں تفضیل کہتے ہیں۔ اس کے بعد اظہار بیان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے بعد اظہار بیان ختم ہے کہ آخری ڈگری جو ہے عربی کی استعمال ہو چکی ہے۔ احمد اس میں تفضیل ہے، انگلش میں سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں، اس کا معنی ہے سب سے بڑھ کر حمد بیان کرنے والا، سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر حمد بیان کرنے والا۔ اللہ نے اپنے محبوب کا نام آسمانوں پہ رحمت اس لیے رکھا ہے اور رکھ کر جبریل کو بتایا ہے، جبریل، اے میکائیل، اے اسرافیل، اے عزرائیل، اے حورو، اے ملائکہ، اے کروبیان، اے حاملین عرش، تم کہتے ہو وَنُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں میرے محبوب کا نام احمد ہے، وہ تم سب سے بڑھ کر حمد بیان کرنے والا ہے، وہ تم سب سے بڑھ کر بولیے حمد بیان کرنے والا ہے۔ پھر نبی پاک فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے زمین پہ میرا نام محمد رکھا، اور زمین پہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نام کیوں رکھا؟ بس میں اختتام کی طرف پہنچ رہا ہوں۔ زمین پہ میرا نام، آپ کا نام محمد کیوں رکھا؟ توجہ، اس لیے محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی بار بار، کہو بار بار، ذرا بار بار، بار بار، بار بار کیا کی جائے؟ تعریف کی جائے۔ زمین پہ نام اس لیے محمد رکھا کہ اس وقت بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، ایران، یونان، روم، یمن، اور مکے کے بڑے بڑے چودھری تھے جنہوں نے شاعر اسپیشل اپنے ساتھ رکھے ہوتے تھے، وہ قصیدے کہتے تھے ان کی شان میں اور ان سے پیسے بٹورتے تھے۔ وہ کہتے تھے دیکھو شعراء ہماری تعریف کرتے ہیں، ہمارے دربان ہماری تعریف کرتے ہیں، ہمارے کام کرنے والے لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے زمین پہ اپنے مصطفیٰ کا نام محمد رکھ کے ان کج کلاہوں کو، بادشاہوں کو بتا دیا سب سے بڑھ کر تعریف میرے مصطفیٰ کی ہوگی۔ واہ 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 واہ، بس آخری نقطہ ہے میرا، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک منطقی سی دلیل پیش کروں گا۔ جی، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، محمد کا معنی کیا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد۔ محمد اس ذات کو کہتے ہیں، ہم سارے بولیو ذرا، بس میں اختتام پہ پہنچ چکا ہوں جتنا مجھے ٹائم دیا گیا تھا۔ محمد اس ذات کو کہتے ہیں، ایدہ نہیں یار، جس کی بار 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 بار، یار سرکار دا نام آنا درا، جدی بار بار، کرتن بعد کرہ، جس کی بار بار تعریف کی جائے اس ذات کو محمد کہتے ہیں۔ ان میں قرآن پڑھنے لگا، فیصلہ تسی کرنا، چپ نہیں رہنا۔ الحمدللہ رب العالمین، واہ 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 واہ، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ساریاں تعریفاں کہدے واسطے؟ اللہ واسطے، بل واسطہ بھی تے بلا واسطہ بھی۔ بل واسطہ کس طرح؟ میں کہاں چند بہت سونا ہے، واہ، یہ چند دی تعریف کیتی ہے، حقیقت او دے بنانا لے دی تعریف ہے، اے اب بل واسطہ۔ بلا واسطہ میں کہاں یا اللہ تو کریم آ، تو رحیم آ، اے کڑی ہے بلا واسطہ۔ بل واسطہ اور بلا واسطہ دونوں تعریفیں، الحمد الف لام استغراقی ہے، صحیح، اس کا مطلب ہے ہر طرح کی تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے۔ جب قرآن شروع یہاں سے ہو رہا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے، پھر محمد نام اللہ کا ہونا چاہیے تھا کہ مصطفیٰ کا ہونا چاہیے تھا؟ توجہ، گل سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیا سوال دوبارہ دہراؤں گا، بڑے نازک سے مرحلے پہ میں آپ کو لے کے پہنچ چکا ہوں۔ محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، اور قرآن کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔
چاہے بالواسطہ چاہے بلا واسطہ، ٹھیک ہے محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، مگر قرآن کہتا ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، پھر عقل کہتی ہے محمد نام تو اللہ کا ہونا چاہیے تھا۔ جب سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بالواسطہ بھی اور بلا واسطہ بھی، ہر تعریف رب کی ہے، کائنات میں جس کی بھی تعریف کرو گے وہ آخر میں جا کے رب کی تعریف بن جائے گی، ہے کہ نہیں اس طرح؟ تو جب سب تعریفیں رب کی ہیں پھر محمد نام تو اللہ کا ہونا چاہیے تھا، اللہ نے اپنے محبوب کا نام کیوں رکھا؟ ہے توجہ؟ جی جی بسم اللہ۔ جنہوں سوال سمجھ آیا سبحان اللہ تے کہے سبحان اللہ۔ پریشان نہیں ہونا، جواب میرے ذمہ ہے۔ توجہ، مجھے بتاؤ کل کائنات ایک طرف ہو جائے، سب ولی، غوث، کتب، ابدال، کتب ارشاد، کتب مدار، صحابہ، تابعین، آئمہ، سب نبی، رسول، ملائکہ، حورے، غلمان، رب کی کل مخلوق ایک طرف ہو جائے اور اللہ کی ذات تنہا ایک طرف۔ توجہ، ادھر مخلوق تعریف کرے، ادھر ادھر سبحان اللہ خبر صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ادھر مخلوق جس میں انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ولی بھی ہیں، غوث بھی ہیں، کتب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، سب مخلوق تعریف کرے کسی کی، ادھر اللہ کسی کی تعریف کرے، بتاؤ کس کی تعریف کا مقام زیادہ ہوگا؟ اللہ کی تعریف کا مقام زیادہ ہوگا نا، کہ وہ رب ہے، اس کی شان سب سے بڑی ہے۔ فرمایا تم سب میری تعریف کرتے ہو، میں محبوب کی تعریف کرتا ہوں، اب بتاؤ تمہاری تعریف کا مقام زیادہ ہے کہ میری تعریف کا مقام زیادہ ہے؟ اب بتاؤ محمد نام مصطفیٰ کا ہونا چاہیے کہ رب کا؟ مصطفیٰ کا ہونا چاہیے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا لیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بتاؤ پرکار نہیں، پرکار دیکھی، پرکار جی، کمپاس پرکار، ادھے کنے بازو ہوندے ہیں؟ دو۔ آئیے جی مانک، پرکار کا ایک بازو ہو دائرہ نہیں لگتا جب تک رب تنہا تھا، اکیلا تھا، کائنات بنی نہ تھی، نہیں سمجھے؟ جب رب تنہا تھا کائنات نہ بنی تھی، نور محمد کو تخلیق کیا ہے تو کائنات کا دائرہ لگا ہے۔ ادھر گیا موبائل ٹائم کیوں؟ اللہ اکبر۔ تو پتہ چل گیا محبوب سبب کائنات ہیں، محبوب باعث کائنات ہیں، محبوب وجہ کائنات ہیں، مصطفیٰ نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ تو میں نے مثال دی ہے، کائنات بنی، آقا کا نور بنا ہے تو کائنات کا دائرہ لگا ہے، تو پتہ چل گیا سرکار نہ ہوندے کچھ بھی نہ ہوندا۔ اب میں ایک اور مثال دوں گا، اس کے بعد وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ توجہ میری طرف رکھیں آپ۔ سرکار کائنات کا مرکز ہے، وجود مصطفیٰ کائنات کا، بولیے کعبہ جو ہے نا، کعبہ مکہ مکرمہ میں جو خانہ کعبہ ہے، اسے علماء نے کہا ہے زمین کی ناف ہے۔ واہ واہ واہ، زمین کی ناف درمیان جو ہوندی ہے نا، کعبہ زمین کی ناف ہے۔ مثال دینا چاہتا ہوں، آپ کلاک کو لیں، کلاک کو، ٹائم پیس جسے کہتے ہیں، جو دیواروں پہ ہمارے کلاک نہیں لگے ہوتے، اس کے درمیان میں ایک سوراخ ہوتا ہے، درمیان میں ایک، وہ اس کلاک کا مرکز، اس کلاک کا مرکز۔
تو جو ہنسے ہوتے نا ہنسے وہ ارد گرد دائرے میں ہوتے ہیں، بلکہ ہنسے ہی دائرہ بنے ہوتے ہیں۔ توجہ، ہنسے ہی دائرہ بنے، ہنسے نہیں کہہ سکتے مرکز ہماری وجہ سے ہے، واہ، ہنسے نہیں کہہ سکتے مرکز ہماری وجہ سے ہے، کیونکہ ہنسے نہ بھی ہو گئے۔ بیٹا ٹھہر جا ذرا یار، ایک منٹ ٹھہر جا، کوئی گل نہیں، میں گل کر لینے ذرا۔ ہنسے نہیں کہہ سکتے کہ مرکز ہماری وجہ سے ہماری وجہ سے ہے، ہنسے نہ بھی ہوں تو کام چل جاتا ہے۔ بات کڑیاں تے نہیں ہوندے، ٹائم پورا پتہ لگتا۔ توجہ، مرکز کہہ سکتا ہے ایک بھی میرا ہے، دو بھی میرا ہے، تین بھی، 11 بھی، 12 بھی۔ سرکار نبی پاک مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے جو کل کائنات کا مرکز ہے، وہاں پیدا ہوئے، باقی سب نبی تاریخ اٹھائیے، مکے میں کوئی پیدا نہیں ہوا، سب ارد گرد پیدا ہوئے ہیں، سب ارد گرد پیدا ہوئے ہیں۔ وہ نہیں کہہ سکتے مرکز ہماری وجہ سے ہے، مصطفیٰ کہہ سکتے ہیں آدم بھی میرا ہے، نوح بھی میرا ہے، ابراہیم بھی میرا ہے، اسماعیل بھی میرا ہے، یوسف بھی میرا ہے، یعقوب بھی میرا ہے، موسیٰ بھی میرا ہے، عیسیٰ بھی میرا ہے، اور ایک کل کائنات کا انبیاء کا مرکز جو ہے وہ وجود مصطفیٰ ہے۔ کل کائنات کا مرکز بولیے وجود مصطفیٰ ہے۔ آئیے دعوت غور و فکر دوں گا، اپنے مرکز کے ساتھ جڑے رہے، اپنے مرکز کے ساتھ۔ ہمارے جسم کا مرکز ناف ہے، ادھر ادھر ہو جائے تو رنگ پیلے ہو جاندے ہیں، لتاں پھول دیاں، بھوک لگ دی نہیں، بولو کہ مرکز سے ہم ہل چکے ہیں۔ دوسری مثال دیتا ہوں، پھول کا مرکز ہوتا ہے نا، جب تک پتی پھول کے ساتھ رہتی ہے اس کا حسن برقرار رہتا ہے، مرکز چھوڑ دے اس کا حسن ختم ہو جاتا۔ آئیے ذات مصطفیٰ کل کائنات کا مرکز ہے، کل کائنات کا مرکز ہے۔ ہمیں سرکار نبی پاک کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب بڑی پیاری مثال دیتے تھے، فرمایا بیٹو اپنے شاگرد و مریدوں کو کہتے تھے تم قطب نما کی طرح ہو جاؤ۔ واہ، کیا کتب نما کی، حضور وہ کیا؟ فرمایا دیکھا نہیں قطب نما کی سوئی ایک ہمیشہ زمین کے نیچے چلے جاؤ، پانی میں چلے جاؤ، فضا میں چلے جاؤ، کہاں رہتی ہے؟ شمال کی طرف، نارتھ کی طرف رہتی ہے۔ فرمایا جس طرح قطب نما کی سوئی نارتھ کی طرف رہتی ہے، شمال کی طرف رہتی ہے، تمہارے دل کی سوئی گنبد خضرا کی طرف رہے، تمہاری سوئی دل کی گنبد خضرا کی طرف رہے۔ فرمایا جدھر بھی تمہارا منہ ہوگا فیضان ملتا رہے گا۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اسی ذات کریم کے ساتھ عمل کے ساتھ وابستہ رکھے۔ اللہ اس آستانے کو تا قیام قیامت تابندہ بھی رکھے، درخشندہ بھی رکھے، سلامت بھی رکھے۔ اس آستانے کا فیض ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ نوش و پاک شہنشاہ سان پال ان کا فیضان یہاں سے جاری رہے، خدا کرے کہ ایسا ہی رہے اور ہم بھی اس چشمے سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، وما علیہ الا البلاغ۔ درود و سلام کے لیے حضور جی تمام ہی حضرات درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند،
سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم یہاں وہ مدینے سنے ہم یہاں سے کہیں وہ مدینے سنے ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام لب پہ جاتی رہا امتی لب پہ جاتی رہا ایسے غم خارے امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام تھام لو دامن پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول دست بستہ کھڑے ہیں آقا حاضر پیش کرتے ہیں غلام
والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب. سارے احباب تشریف رکھو، اپنی اپنی خواہشات، اپنی اپنی آرزو جو تمنا لے کے اس محفل چاہے ہو وہ اپنی دل دے وچ رکھو اور اللہ دے حضور پیش کرو. اے توسل نال اپنے پیر مرشد دے توسل نال اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال اللہ دے اگے درخواست کرو. انشاءاللہ تعالی جس طرح دی یہ پر وقار محفل ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہر کسی دی خواہشات نو پورا فرمائے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا میرے خالق یا میرے مالک جو کر پڑھیا گیا جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف نو بیان کیتا گیا میرے مالک تیرے نبی دا ذکر کیتا گیا تیرے ذکر نو بلند کیتا گیا میرے مالک تیرے قرآن دی تلاوت کیتی گئی تیرے نبی دی نعتاں پڑھیاں گئیاں سب نو اپنے دربار قبولیت دا درجہ عطا فرما. بعد ازا قبولیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے تے ہدیتاً تحفتاً پیش کرنے قبول فرما. 1,24,000 کم بیش انبیاء کرام صحابہ کرام شہداء کربلا امام حسن حسین علیہ السلام انہاں دی ارواح پاک نو پیش کرنے قبول فرما. میرے مالک خصوص بالخصوص اے دربار عالیہ دے وچ جڑے مدفن نے بزرگ مدفن نے میرے مالک انہاں دے وسیلے نال اس محفل دا انعقاد کیتا گیا پیر صاحب نے اس دا انعقاد کیتا گیا میرے مالک اس خانقاہ نو آباد و شاد فرما. میرے مالک پیر صاحب دی عمر دراز فرما. میرے مالک انہاں دا سایہ ساڈے تے تا دیر سلامت فرما. میرے مالک انہاں نو تندرستی کاملہ عطا فرما. میرے مالک انہاں دے وسیلے نال ساڈے سارے دی حاضری نو قبول فرما. ساڈے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما. آئندہ نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرما. یا الہی اس مبارک محفل دا صدقہ ساڈے اس گناہاں دی توبہ کر دے ہیں میرے مالک ساڈے گناہاں دی توبہ نو قبول فرما. میرے مالک سانو صراط مستقیم تے چلنے اور ادھے تے قائم رہن دی توفیق عطا فرما. میرے مالک جتنے حاضرین محفل حاضر نے تمام دی حاضری نو قبول فرما. تمام دے رزق اچ برکت عطا فرما. تمام دے مال جان اولاد رزق اچ برکت عطا فرما. تندرستی عطا فرما. میرے مالک تمام دی عقیدت نو بلند فرما. میرے مالک انہاں دی عقیدت نو میرے مالک قبول فرما. میرے مالک جڑے بے اولاد نے انہاں نو صاحب اولاد فرما. جڑے صاحب اولاد نے انہاں دی اولاد نو اپنی ماں باپ دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما. میرے مالک تمام دی حاضری نو قبول فرما. جتنے مسلمان حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک امت محمدیہ تو میرے مالک جتنے مدفن مسلمان اس دنیا فانی تو رخصت ہو گئے نے سب نو جنت الفردوس سے اعلی مقام عطا فرما. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہے تو اپنی غفور رحیم دا صدقہ میرے مولا معاف فرما. میرے مالک ساڈی حاضری نو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمامی حضرات کے لیے